الأولى الحمد لله كفى سلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المضحين كل شيء لإشاعة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من حدا حذوهم من المؤمنين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، برادران اسلام، ہائی سکول واری پورا کی انتظامیہ، عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ذاتی طور پر میں آپ کا اور آپ کے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ہم جانتے ہیں آپ کی مشغولیات ہیں. آپ علم کے میدان میں ہیں. مسلمان کا کوئی بھی کام ضائع نہیں ہوتا ہے. جب ایک مسلمان یہ اقدام کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی بھی کام دنیاوی نہیں رہتا ہے. ہر کوئی کام اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. پھر مسلمان کی صرف نماز اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے، پھر مسلمان کا صرف روزہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے. یہ تو عبادات ہیں. بالفاظ دیگر کہیں گے، جو ایک مسلمان پھر عبادت کی نیت سے کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے. جو یہ اپنی ضروریات اور اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے. ہم ایسے دین میں ہیں. اتفاقی طور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں اس میں ایک ایسی ذات مقدسہ تشریف لائی ہے دنیا کے اندر جن سے پہلے نہ کوئی شخص تھا ایسا، نہ دور حاضر میں ہو سکتا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک
سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے آدم، سب سے محتم مشار، آمینہ کے دریدی، بطحہ کے تاجدار، سید الانبیاء والمرسلین، صاحب قاب قوسین فی المعراج، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پورے 1500 سال میں ہزاروں مصنفین آئے ہیں، ہزاروں سیرت نگار آئے ہیں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے قلم کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی ہے، آخر میں سرنڈر کرنے پر، اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ واحد دنیا میں ایک شخصیت ہے، واحد ایک اعلیٰ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جن کی تصنیفات سب سے زیادہ ان کی سیرت پر دنیا میں ہے۔ میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ تقریباً 2003 کا ہے۔ 43,000 کتابیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج تک لکھی گئی ہے، تب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 43,000 اردو کی آپ سمجھتے ہیں نا، 43,000 بکس جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ہے۔ آج تو اس سے زیادہ ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چاہے آپ بچے ہیں آپ کو نبی کا طریقہ ملے گا، آپ جوان ہیں نبی کا طریقہ ملے گا، آپ فیملی کے اندر ہیں نبی کا طریقہ ملے گا، تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں نبی کا طریقہ ملے گا، اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں نبی کا طریقہ ملے گا، آپ پیری کی زندگی گزار رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا۔ عمر تو ایسی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ بوڑھا کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 ہزار آدمی کی طاقت تھی، 3 to 4,000 دنیاوی آدمی کی طاقت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان اسلام پر چلے گا، بس اللہ کو زندگی میں راضی کر کے دیکھنا چاہے گا، اس کے بعد اس کے تمام کام وہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے تمام چیزیں وہ عبادات میں شامل ہوتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں سوتا بھی ہوں، عبادت کیسے بنے گا؟ میں کھاتا ہوں تو عبادت کیسے بنے گا؟ میں پیتا ہوں عبادت کیسے بنے گا؟ جاگتا ہوں عبادت کیسے بنے گا؟ فیملی میں رہتا ہوں عبادت کیسے بنے گا؟ میرے ابو بابا کی عبادت کیسے بنے گی؟ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کے ابو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، عبادت کیسے بنے گی؟ آپ کی اماں آپ کے ساتھ رہتی ہے، عبادت کیسے بنے گی؟ آپ اپنے اماں ابا کے ساتھ رہتے ہو، عبادت کیسے بنے گی؟ وہ تو ذاتی کام کر رہے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں نے عرض کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا بس مجھے اتنا ہی چاہیے، اگر آپ اپنی زندگی میں رول ماڈل بنائیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انسان بنا کر دنیا میں آئے ہیں، انسان بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ میں تو انسان ہوں، ہم سب الحمدللہ انسان ہیں۔ اب انسان کو جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ضروریات یوٹیلائز کرنے کے باوجود اللہ پاک راضی کیسے ہوں گے؟ یہ تو مجھے جان لینا چاہیے۔ ورنہ سوتا میں بھی ہوں، سوتا کافر بھی ہے، سوتا یہودی اور نصرانی بھی ہے،
میرا سونا عبادت بن جائے گا. صرف سونا. یہودی اور نصرانی کا سونا عبادت نہیں بنے گا. ایک کافر کا سونا عبادت نہیں بنے گا. میں کھاتا ہوں, میرا کھانا عبادت بننا چاہیے. کافر کا کھانا عبادت نہیں بنے گا. میں انجوائے کرتا ہوں, میرا انجوائے کرنا عبادت بن جائے گا. کافر کا انجوائے کرنا عبادت نہیں بنے گا. منافق کا انجوائے کرنا بھی عبادت نہیں بنے گا. اب یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. میں سو رہا ہوں, اپنا کام کروں گا, اپنا کام میں کر رہا ہوں, یہ مجھے ضرورت ہے سونے کی. آپ جگر میرا بات سمجھ رہے ہو نا. مجھے تو ضرورت ہے نا سونے کی, میری نیڈ ہے. یہ سونا عبادت کیسے بن جائے؟ اللہ پاک نے فرما دیا بس سو تو لو آپ. صرف آپ کا سونا میرے نبی سے میچ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ جب آپ کے میرے نبی سوتے تھے تو 100 رکعت نفل پڑھتے تھے, ایسا ہی نہیں. جب سوتے تھے تو بس ایک جملہ کہہ کر سوتے تھے, اللہ کو یاد دلانے کے لیے, ربا میں سوتے سوتے بھی تجھے یاد کر رہا ہوں. کیا پڑھتے تھے سوتے ہوئے؟ اللہم شاباش بسمک اموت احیا. شاباش. کیا معنی اس کا؟ اب دیکھیے, اگر ہم یہ سچ میں معنی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں, ایک عجیب کیفیت ہوگی ہمارے دل میں. ربا میں تیرا نام لے کر مرتا بھی ہوں اور تیرے نام سے اٹھ بھی جاتا ہوں. جب معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل میں بار بار یہ بات آ جائے گی, ہم سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے. جو اللہ مجھے بھی نیند ڈال دیتا ہے یہ تو موت کا نمونہ ہے. پھر جب صبح مجھے اللہ پاک اٹھاتے ہیں وہ تو دوبارہ زندہ کرنے کا نمونہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. دن ڈھلتے ہوئے مجھے نیند آتی ہے, تو یہ جو دنیا کا پورا دن ڈھل جائے گا تو مجھے آخرت, موت جب آئے گی تو آخرت کی نیند میں سو جاؤں گا. اور جیسے میں صبح اٹھ جاتا ہوں ایسی قیامت کی صبح بھی نمودہ ہو جائے گی. اس وقت مجھے اٹھایا جائے گا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب مت سمجھو کہ مر گئے تو ختم ہو گئے. نہیں, انسان کا مرنا ختم ہونا نہیں ہے. انسان کا مرنا ہے اس برج کو پار کر کے یہاں سے برج سے پار جانا ہے. بس موت ایک برج کی حیثیت رکھتا ہے انسانوں کے لیے. پھر میرا دل مجھے یقیناً اس پر ابھارے گا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے. میرا دل مجھے ضرور ابھارے گا جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو بھی حساب و کتاب ہوگا. پھر میرا دل مجھے ضرور ابھارے گا کہ بلال نام اعمال بھی تو بانٹنا ہے. تجھے کس ہاتھ نام اعمال ملے گا؟ دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہے؟ اگر دائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ اکبر میں کتنا بڑا کامیاب ہوں گا. مجھے پروٹوکول کے لیے اللہ پر فرشتوں کو رکھیں گے, جبریل کو رکھیں گے, میکائیل کو رکھیں گے, اسرافیل کو رکھیں گے. اور جس فرشتے سے ہم ڈرتے ہیں پھر ہمارے گھر میں کبھی کبھی کوئی بڑی عورت کہتی آوئی ملک الموت. اگر کوئی بولے گا تو غصہ آتا ہے نا, ارے ملک الموت تو فرشتہ ہے نا. لیکن یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے, ہم گالی سمجھتے ہیں. اگر کہ آوئی, اگر کوئی کہے گا آوئی جبرائیل تو غصہ آئے. اگر کوئی کہے گا کہ آوئی میکائیل غصہ آئے. اگر کوئی کہے گا آوئی اسرافیل غصہ آئے. اگر کوئی کہے گا آوئی اسرائیل غصہ آتا ہے. لیکن ایک مومن کو غصہ نہیں آئے گا. ایک مومن کو غصہ نہیں آئے. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت
ان کنتم صادقین. یہودیوں کو اللہ پاک نے فرمایا چوز. تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے ولی ہیں. یہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ ہندو نام سے مراد صحابہ اس وقت ایماندار جو تھے, یہ نہیں اللہ کے پیارے. تم اللہ کے پیارے ہو. ذرا ہم کسوٹی لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں اپنے پیارے محبوب کے پاس کون جانا پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا دوست یا آپ کی سہیلی ہے اور پیاری سہیلی ہے, آپ کو دل کی برابری اس کے ساتھ ہے, اس کے پاس جانے کا موقع مل جائے, خوشی ہوگی یا ناخوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی نا. اگر ناخوشی ہے اس کا مطلب ہے کہ دوستی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ فرینڈشپ مضبوط, اس کا مطلب ہے کہ زبان سے تو کبھی کہہ سکتے ہیں فرینڈشپ ہے, سہیلی ہے یا دوست ہے, لیکن حقیقت میں دوست نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اور جس کو سچ میں یقینی اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر کون دوست کے پاس جانا نہیں چاہے گا. تفاسیر میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ علیہ السلام آ گئے تو عرض کیا موسیٰ مجھے آپ کے روح کو قبض کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے اور تھپڑ اٹھا کے مار دیا علیہ السلام کو. کہا اللہ میرا دوست ہے, میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو مجھے مار دے گا. تو اللہ کے پاس گئے, اللہ پاک نے فرمایا, پوچھا واپس آ گئے, کہا ہاں آپ کی دوست نے یہ سوال کیا ہے. فرمایا ذرا پوچھو نا موسیٰ سے کتنی عمر چاہیے, کتنی دیں گے. پھر موسیٰ نے کہا پھر کیا ہوگا, پھر میں تو مرنا ہے, پھر مجھے زندگی کس لیے. اور اللہ نے کہہ رہا ہے جا کر میرے کلیم سے کہو کون کا اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا ہے. ایک لفظ سننا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, فرمایا فوراً میری روح قبض کرو, اس لیے کہ مجھے ملنے کے لیے جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایک مسلمان جب سوتا ہے تو بولے گا اللہم بسمک اموت و احیا. کیوں کہا گیا آپ یہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے سوئے گا, پورے 6 گھنٹے اس کو عبادت میں لکھا جائے گا. یہ رات میں سوتا ہے, کھراٹے مارتا ہے, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک جبریل سے کہتا ہے عرش پر دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. یا اللہ یہ کیسے تیری عبادت کر رہا ہے, یہ تو سو رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کا سونا میرے نبی سے میچ ہو رہا ہے, اس کا سونا میرے نبی سے. تو میچ ہونے کا مطلب کیا ہے, میں نے اس لیے عرض کیا تھا 100 رکعت نفل پڑھنا ہے نہیں, بس ایک جملہ پڑھنا ہے اللہم بسمک. جب میرے نبی اسلام سوتے تھے تو یہی پڑھتے تھے نا. جب نبی سوتے تھے تو کس طرف سونا شروع کرتے تھے, بائیں طرف سونا شروع کرتے. بائیں طرف کنٹینیوسلی سونا پوری رات ضروری نہیں ہے, لیکن شروع دائیں طرف سے کرنا چاہیے, شروع دائیں طرف سے کرنا چاہیے. جب دائیں طرف سے ہم سونا شروع کریں گے اور یہ جملہ پڑھ کے سوئیں گے, اس میں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں بولو جدھر, سیکنڈز لگتے ہیں, سیکنڈز. سونے کو تو سونا ہی ہے, ٹھیک ہے, کیوں نہ ہم یہ جملہ بول کے سوئیں گے. سونے کو تو سونا ہے, کیوں نہ ہم دائیں طرف سوئیں گے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں شکر اس پروردگار کا جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے. اس نے تو مجھے موت دی تھی. کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح سے پھر ان کا انتقال ہی ہو جاتا ہے اور رات کو سوتے ہیں, صبح جب جانے کے اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے نہیں اٹھتے. اللہ تو کر سکتا ہے نا. اب شکر ہے نا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں اس نیند کی موت سے زندہ کیا ہے. اور پھر یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, بھول نہ جائے سبق, ہمیں اللہ کے پاس آخرت میں کھڑا ہونا ہے. مشکل نہیں ہے نا یہ,
جب یہ پڑھ کے سوئیں گے اور پڑھ کے اٹھیں گے پورے 8 گھنٹے عام طور پر آدمی سوتا ہے, پورے 8 گھنٹے عبادت میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ 8 گھنٹے جو ہم سوتے ہیں پورا دن رات کتنے آورس ہیں؟ شاباش, 24 آورس. 24 آورس میں ہم کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 8 گھنٹے. ٹھیک ہے, اگر یہ کم پرسنٹیج کریں گے تو یہ کتنے پرسنٹ ہو گیا؟ 1/3 ہو گیا نا. ارے آپ سمجھ لیجیے میری بات, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. 8 گھنٹے عام طور پر ایک انسان سوتا ہے, 24 گھنٹے دن رات ہے, 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سوتا ہے, یہ ہو گیا دن کا رات کا 1/3 ہے نا. تو 1/3 اگر یہ کچھ نہ کرے 1/3 اس کو کس میں لکھا جائے گا؟ عبادت میں لکھا جائے گا. اگر 1/3 اس کو عبادت میں لکھا جائے گا انشاءاللہ. بتاؤ مجھے, اگر اس کو 60 سال عمر ہے, 60 سال میں 1/3 کتنا ہو گیا؟ 20 ایئرس ہو گئی نا, 20 سال. 20 سال اس کو عبادت میں لکھا جائے گا فرے میں. یہ کوئی کام آفر ہے؟ نہیں, آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. یہ کوئی کام آفر ہے؟ کتنی بڑی آفر ہے اللہ کی طرف سے. سو جاؤ, اپنا کام کرو. بلکہ اس سے بڑی عجیب بات میں آپ کو عرض کروں گا جو ہم جیسوں کے لیے عجیب ہوتی ہے. اس سے ہمیں دین کی اہمیت آئے گی. اللہ پاک نے کیا رمضان میں عام طور پر میں بھی یہ بھی تھوڑا اشتہار رہا ہوں بولنے سے, نہیں بولنا چاہتا ہے آدمی, وہ ہے بیت الخلا جانا. پسند کرتا ہے بیت الخلا جانا؟ مجبوری ہے یا آدمی پسند سے جاتا ہے؟ مجبوری ہے نا, جانا نہیں چاہتا, یہ تو مجبوری میں جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اور جب ہماری مجبوری پوری ہو جاتی ہے ہم فوراً نکلنا پسند کریں گے یا وہیں رہنا پسند کریں گے؟ نکلنا پسند کریں گے نا. اب جو کام ہم خود پسند نہیں کرتے, سنو, اور ہم دوسرے کو بولنا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے اخلاق ہے. بیت الخلا کا دروازہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ اخلاقی بات ہے. جو اتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کو بولنا نہیں چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عبادت میں لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عبادت میں لکھتا ہے. کیسے لکھتا ہے؟ جب ہم جب جائیں گے بیت الخلا, ہم پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث. دونوں طرح روایات میں آتا ہے, دو معنی اس کے ہیں, اگر مگر دونوں جائز ہے, دونوں ٹھیک معنی ہے. اور ایک نسخہ یاد رکھو میرا جگر, جو میری بچی یا جو میرا بچہ پیشاب کرتے ہوئے اس کا معمول بنائے, کبھی اس کو جنات کا تصرف نہیں ہوگا. تصرف سمجھ گئے نا, کہتے ہیں جو تصرف, تصرف صحیح لفظ نہیں ہے, تصرف صحیح لفظ ہے. ٹھیک, ہم بہت رونا روتے ہیں پھر اب ہمیں جنات کا تصرف ہو گیا, تصرف ہو گیا. جو مسلمان اس کا عادی ہوگا, بیت الخلا جاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھے گا, کبھی اس کو جنات کا تصرف نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. اور جب نکل جاتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, ہمارے پہلے پڑھے تھے غفرانک اللہ, غفرانک اللہ, یا اللہ میں تجھے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کون معافی مانگتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ معافی مانگتے تھے. کیوں معافی مانگتے تھے؟ اس لیے کہ بیعت بھی تھی کہ میں بیت الخلا میں آپ کے لیے زبان کیسے ہلاؤں, آپ کا نام زبان پر کیسے لاؤں. میں چاہتا تھا لاؤں, لیکن بیت الخلا میں رہ کر بیعت بھی تھی, اس لیے ربا میں نے آپ کا نام زبان پر, اس کے لیے بھی معافی چاہتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کا نام نہیں لیا. آپ جانتے ہیں اللہ کی کتنی یاد کرتے تھے. پھر پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. کتنا شکر ہے رب تیرا, کتنی حمد تیری. جب رک جائیں گے تو الذی پڑھیں گے, اور جب ملا کے پڑھیں گے تو الحمدللہ الذی پڑھیں گے. آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اب نے سوال یہ کیا پڑھا تو غلط پڑھا. اگر وہ رکیں گے تو ایسے پڑھیں گے, جب ملا کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حمد ہے رب تیرا, شکر ہے جس نے مجھے گندگی سے بچایا, تکلیف سے بچایا. ادا دونوں معنی اس کے, تکلیف سے بچایا اور گندگی سے بچایا.
वआफानी, और मुझे सलामत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए। उन लोगों से पूछो जो इस तकलीफ से दो चार हैं। आप माशाअल्लाह पढ़ते हैं और आप साइंस ही पढ़ते हैं, आपके लिए मुझे कोई मुश्किल नहीं है। तो रसूल बार बार ये पढ़ते थे, जब एक आदमी बैतुल खला जाते हुए ये दुआ करेगा और निकलते हुए दुआ करेगा, जाते हुए बायां पैर दाखिल करेगा और निकलते हुए दायां पैर दाखिल करेगा, तो अल्लाह पाक उसका बैतुल खला जाना भी इबादत में लिखता है। नमाज में आपको 10 मिनट लगते हैं, बैतुल खला में भी 10 मिनट लगते हैं। अल्लाह पाक नमाज के 10 मिनट कबूल करता है, बैतुल खला जाने के 10 मिनट कबूल करता है। मगर ये कब है? जब हम अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह ही के लिए मरे। ठीक है, मौत से एक मुसलमान डरता, वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, अल्लाह पाक ने फरमाया करो ना फिर मौत चाहो। जब अल्लाह के प्यारे हो तो अल्लाह को क्यों नहीं चाहते हो मौत? और अल्लाह भाई ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतमन्नौनहु अबदा, ये कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते हैं, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, अपनी करतूतों की वजह से। इन्हें पता है हमने नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारी, इन्हें पता है हमने जिंदगी में अल्लाह को नाराज किया है, इन्हें पता है हमने जिंदगी में अल्लाह के अहकाम की धज्जियां उड़ाई हैं, इन्हें पता है हम नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है, इन्हें पता है जिंदगी में शैतान को खुश किया, इन्हें पता है जिंदगी में कुरान को खुश नहीं किया, पता है जिंदगी में नबी की सुन्नत को खुश नहीं किया, पता है नबी के तरीके को खुश नहीं किया है, पता है नबी को गवाह नहीं बनाया, पता है फरिश्तों को नेक अमल करके गवाह नहीं बनाया। ला यतमन्नौनहु अबदा, ये कभी मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते। बिमा क़द्दमत अयदीहिम, अपने करतूतों की वजह से। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है जालिम को, अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है जालिम को। बताओ जिगर मेरा, जिस बाप ने आपको पढ़ाया, जिस बाप ने आपको खिलाया पिलाया, आपकी हर चीज का ख्याल रखा है, उस बाप को कभी उसकी बात नहीं मानते, दिल दुखता नहीं दुखता? बोलो जिगर जल्दी, दुखता है ना? दिल तो दुखता है ना? और ये गलत बात है, सच नहीं। माँ बाप के सबसे ज्यादा एहसानात दुनिया में होते हैं, और अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर सबसे ज्यादा एहसानात अपने उस्ताद के होते हैं। इनकी कदर किया करो, अपने वालिदैन की कदर किया करो, अपने असातिज़ा की कदर किया करो। वालिदैन की कदर करने से उम्र में बरकत होती है, असातिज़ा की कदर करने से इल्म में बरकत होती है। याद रखिए, इल्म हासिल करना अलग चीज है और बरकत होना अलग चीज है। आपका इल्म नाफे बन जाएगा, आपका इल्म फायदेमंद बन जाएगा, आपका इल्म सूदमंद बन जाएगा, वो आपको भी फायदा देगा और दूसरों को भी आपको उससे फायदा। अगर असातिज़ा की कदर आपके दिल में नहीं थी, एक हुआ टीचर डे मनाना, मुझे माफ करना, ये कुछ नहीं होता। इस्लाम ने नहीं कहा टीचर डे और पेरेंट्स डे मनाओ, इस्लाम ने कहा तुम्हें 24 घंटे उस्ताद का एहतराम दिल में सवार होना चाहिए। इस्लाम की तालीम ये है, आप घर में रहो तो उस्ताद का रश्क आपके दिल में होना चाहिए, आप उस्ताद के सामने हो, उस्ताद का रश्क आपके दिल में होना चाहिए। ये बात आ गई है, मुझे बड़ी ताज्जुब होता है उन अपने जिगर गोशों से जो उस्ताद के सामने भी उस्ताद का एहतराम मद्देनजर नहीं रखते हैं। सर कहने से सिर्फ एहतराम बजा नहीं लाया जा सकता है, जब तक आपके दिल में उस्ताद की औकात ना हो। उस्ताद भी आपको अपने असातिज़ा, अपने माँ बाप की तरह रखेंगे, उस्ताद भी आपके दर्द दिल को समझ जाएंगे, उस्ताद भी आपके लिए माँ बाप की हैसियत से आपको रखेंगे, वो आपको ट्रीट ऐसे ही करेंगे, और उस्ताद को भी आप अपने दिल में जगह दोगे। उस्ताद से आगे कभी बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, उस्ताद का जूता उठाने में फख्र करोगे और करोगे, उस्ताद का जूता ठीक रखोगे, उस्ताद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, उस्ताद की आवाज से अपनी आवाज पर ऊपर नहीं करोगी। याद रखो, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। बीच में बात आ गई है, हम कभी एक्सपोजर के पीछे इतना ज्यादा पड़ जाते हैं, हमें उस्ताद के एहतराम का ख्याल ही नहीं होता। नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के उस्ताद थे, और अल्लाह पाक ने उस्ताद का एहतराम समझाया। ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाह व रसूल, ये उस्ताद की हैसियत अल्लाह पाक ने फरमाया, खबरदार कभी नबी से आगे बढ़ जाओ। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी व ला तजहरू लहू कक़ौलि बाज़िकुम बाज़ा,
اپنی آواز استاد سے اونچی مت کرو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ایسے استاد کو مت پکارا کرو۔ یہ صرف زبان سے نہیں، آپ کے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ مہینہ ہے جس میں یہ تاجدار انبیاء، سرور کونین، خلاصہ کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی مناسبت بھی ہونی چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن مقدس بھی آنا چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں آپ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں گی وہاں آپ کو نبی کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، صحابہ کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، قرآن کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، خلفاء اربعہ کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الف سے یا تک آپ کو پوری ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ مسلمان ہے نا؟ آپ کو یورپ کے انسان کو دکھانا ہے کہ دیکھ تو بھی ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن میں پہلے نبی کا غلام ہوں یا نبی کی غلام ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں۔ مجھے دائیں ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے، میں دائیں ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور اطاعت ہے، بائیں ہاتھ میں مجھے دنیا چلانے کے لیے یہ آلات ہے۔ بڑی چیز ہے مسلمانوں، آپ کا نبی جب پیدا ہو گیا ہے، اس مہینے میں ہو گیا، باپ کا سایہ نہیں تھا، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ جب آپ کے نبی دنیا میں آ گئے، فادر تھے یا نہیں تھے؟ شاباش شاباش، نہیں تھے۔ جب تشریف لائی دنیا میں تو یتیم تھے اور دنیا پریشان تھی، یہ یتیم بچہ کیسے پڑے گا، یہ یتیم بچہ کیا کرے گا؟ لیکن جو اللہ چاہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہیں کیا پتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ یتیمی کی زندگی گزار رہے تھے، محمد نام رکھا گیا، آمینہ کے بطن سے تشریف لائے، اپنے چچا زندہ تھے 9 اور اپنے دادا زندہ تھے عبد المطلب، پھر اپنی والدہ کی آغوش میں رہے 6 سال۔ 6 سال میں اپنی والدہ کے ساتھ والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ اس قبر کے پاس والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر تھی، تو اخلاقیات بالکل ماحول ہی ایسا تھا، پتہ نہیں تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، مرنا کیا ہوتا ہے۔ اپنے والد صاحب کی وراثت میں آئی ہوئی ایک باندھی کنیز ام ایمن ساتھ تھی، قبر کے پاس آپ کی والدہ تھی، بی بی آمینہ، وہیں پر ان کا سر مرجھا گیا اور وہ لیٹ گئی، نیچے آ گئی، سر جو ہے زمین سے مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے نکل گئے، آپ کو کیا ہو گیا؟ جانتے نہیں تھے موت کیا ہوتی ہے۔ وہیں پر والدہ کی دفن ہو۔ اب 6 سال کی عمر میں دنیا کو انصاف دینے والے اس بچے کو اللہ پاک نے باپ سے بھی بنایا اور ماں سے بھی بیٹی بن گئی۔ تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر دور، آج کے حساب سے 500 کلومیٹر دور، پھر وہ ایمن واپس آ گئے۔ ایسا یہ تھی، پھر اپنے دادا کے ساتھ رہے، دادا کے ساتھ 2 سال رہے۔ جب 8 سال کی عمر ہو گئی تو اپنے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے چچاؤں کے حوالے ہو گئے، عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ عرض کر رہا ہوں، 8 سال کے 8 سال آپ سمجھتے ہو تو آج کا پشت جیسا بچہ ہے۔ ابو طالب نے پرورش کی،
اب یہ نبی اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے، جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اور والدہ کو بھی نہیں اب جانتے، والدہ کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ 25 سال تک ابو طالب کے پاس رہے۔ اب یہ باپ کو بھی سمجھتے تھے انہیں کو، ماں بھی سمجھتے تھے انہیں کو۔ ابو طالب کو بہت زیادہ محبت تھی۔ وقت نہیں ہے، میں جلدی آپ کو کچھ ٹپس عرض کر رہا ہوں۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، اور شادی کس سے کی؟ کائنات کی اعلیٰ ترین اخلاق مند خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہاں رک کر بات آپ کو عرض کروں گا میری جگر، آپ سکول سے نکل جاؤ گی، اس کے بعد اللہ پاک آپ کو ترقیوں سے نوازے، آپ آگے سکول میں جاؤ گی۔ خبردار یاد رکھو، آخرت کو نہیں بھولنا ہے، آپ کو جنت کی زندگی کو نہیں بھولنا ہے، آپ کو جہنم کی زندگی کو پریفر نہیں کرنا ہے، اور اس نبی کو آپ کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ کو کالج میں پہنچ کر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ تمہارا نبی خواہش پرست تھا۔ یہ میرے آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس پاک باز نبی کو خواہش پرست کہا جائے، اس پاک باز نبی کو آپ ماشاءاللہ، آپ صحیح سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جاؤ گے ایک انسان کی کتنی زندگی عروج پر ہوتی ہے، ٹین ایج ہوتی ہے 25 ایئرس، یہ اس کا عروج ہوتا ہے شباب کا۔ حضرت خدیجہ 20 سال بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سال؟ کہ حضور کریم نے شادی کی ہے 25 ایئرس ایج تھی کوئی، اور جس سے شادی کی ہے خدیجہ سے ان کی عمر تھی 45 ایئرس۔ کتنے سال؟ کتنے سال بڑی تھی؟ 20 سال۔ اتنا ہی نہیں، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تیسرا شوہر تھا۔ کیا تھا؟ سمجھ گئے نا بات؟ یعنی خدیجہ کی یہ تیسری شادی تھی۔ اب اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں جو بڑے ہمارے گلاب ہیں، 20 ایئرز بڑے تھے، اور پھر یہ تیسرا شوہر تھا۔ نبی کو کیا تھی بیوی؟ یہ پہلی تھی نا، یہ پہلی شادی تھی نا، اور خدیجہ کو تیسری شادی تھی۔ آنکھ بند کر کے ذرا بتاؤ، جو اتنے کائنات کے سب سے خوبصورت انسان، سب سے خوبصورت انسان، کسی انسان سے پوچھا گیا ہے، ارے بھائی کسی عالم سے پوچھا گیا، کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت ہے، یوسف سے بھی خوبصورت ہے، یوسف سے بھی، لیکن یوسف اتنے حسین و جمیل تھے کہ یوسف کو دیکھ کر ایک آدمی بے ہوش ہوتا تھا، اتنے حسین تھے۔ یوسف کو دیکھ کر آدمی، جب مصر کی ان حسیناؤں نے دیکھا، جب مصر کی ان وزیر عورتوں نے دیکھا، وہ تو دیکھتی رہ گئی، ادھر سے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے نا، بے ہوش ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوتی۔ اس نے کیا بات کہی یاد رکھنا، اس نے کہا یوسف کو دیکھ کر ایک آدمی ہوش پہ کھو بیٹھتا تھا، لیکن میرے نبی کا حسن ایسا تھا، میرے نبی کو دیکھ کر ہوش آ جاتا تھا، ہوش آ جاتا تھا۔ اس لیے حضور کریم کو حسین نہیں کہا گیا، ملیح کہا گیا ہے، جس کو اللہ پاک نے والضحیٰ کہا، مٹھے میں جیسا آفتاب چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح سے پیارے آقا سن کر دیکھنا پیارے انور چمک رہا تھا۔ کبھی رات میں دیکھا ہے، اگر رات کے اندھیرے میں آپ دروازے پر کالا کمل ڈال دو اور پھر اس کے اپوزٹ سائڈ میں آپ بیٹری یا کوئی لائٹ چالو کر دو، آپ کو پتا ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کالے کمل سے کرنیں کیسے پھوٹ جاتی ہیں، کچھ اندازہ ہو رہا ہے؟ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب اپنے موئے مقدس کو اپنے چہرے عطر پر ڈال دیتے تھے، جیسے اس کالے کمل سے کرنیں پھوٹ کے اندر آ جاتی ہیں، اس طرح سے حضور کے چہرے کی کرنیں وہ اس موئے مقدس جو بال ہے اس کے باہر سے پھٹ کے نکل جاتی ہیں۔ ایسا آپ کا ہے۔ آج اگر کوئی معمولی خوبصورت ہوگا، وہ تو پہلے اس طرح کی لڑکی سے شادی کرے گا جس کو تیسری شادی ہو، اور اگر تیار ہوگا ہی نہیں تیار، اگر ہوگا بھی اس کو مانے گا کوئی، کیا ہو گیا تجھے اتنا خوبصورت ہے اور ایسے خاتون شادی کرتا ہے جس سے جو آپ کو دادی کی طرح ہے۔ سنو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
اگر تمہارا نبی نعوذ باللہ خواہش پرست ہوتا، نفس پرست ہوتا، بے حیا ہوتا، نعوذ باللہ خاتم بدان، میں مجبور آپ کو یہ الفاظ بول رہا ہوں جو کہا جاتا ہے ہماری زمین پر اس بار اس ذریعے بولا جا رہا ہے کہ یہ نبی نعوذ باللہ خواہش پرست تھا۔ خواہش پرست ہوتے تو اس عمر میں ایسے اور سے شادی کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے، میں اماں خدیجہ کی توہین نہیں کرتا ہوں، وہ تو اماں فاطمہ کی ماں تھی اور اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب مدینہ میں جب مکہ ہی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور کو یاد کرنے کے لیے ستاتے تھے، پھر صحابہ سے کہتے تھے ذرا میری خدیجہ کی کسی سہیلی کو دیکھو، میں اس کے بعد جا کر اپنی خدیجہ کی یاد تازہ کروں گا۔ میں خدیجہ کی توہین نہیں، خدیجہ اعلیٰ ترین اخلاق کی خاتون تھی، کبھی نبی نے پہلے پرفر کیا ہے، مگر یہ دلیل ہے کہ تمہارا نبی خواہش پرست اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا۔ وہ نبی تھا جس نے کبھی کسی عورت کی طرف زندگی میں کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ اپنے نہیں غیر کی گواہی دیتے تھے، یہ بدترین دشمن ابو جہل بھی گواہی دیتا تھا، یہ نبی انتہائی، یہ محمد پاک باز انتہائی پاک باز انسان ہے۔ تو 25 سال کی عمر میں کیا کیے؟ شادی کی، اس کے بعد اولاد بھی تھے۔ میں اپنے دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لہذا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ کو اجتماعی زندگی دیکھو نبی کو، آپ کو اپنے گھر میں ٹریٹ کیسے کرنا ہے دیکھو نبی کو، آپ کو اولاد کیسے پالنا ہے دیکھو نبی کو، دوستوں سے کیسے رہنا ہے دیکھو نبی کو، ہمسائے سے کیسے رہنا ہے دیکھو نبی کو، فرینڈشپ کیسے کرنا ہے دیکھو نبی کو، آپ کو اللہ کا پیارا کیسے بننا ہے دیکھو نبی کو، جن نے دکھایا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، نے دکھایا ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، جو حبشہ کا کالا کلوٹا انسان غلام تھا، کالا کلوٹا غلام تھا، غلام جسے لوگ چرواہے کے نام سے یاد کرتے تھے اور جس کے سامنے پاس لوگ بیٹھ کے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، اس بلال نے جب دامن تھاما ہے حضرت محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہو گیا معلوم ہے؟ جب نبی معراج پر چلے گئے، معراج میں چلتے چلتے ساتوں آسمانوں کو پار کیا، جبریل ساتھ تھے، جبریل نے کہا بس محمد لا يمكن لي ان اتقدم الى القدام، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، تنہا جائیں، تنہا سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ملائے اعلیٰ میں آسمانوں سے آگے عرش تک جانا، عرش سے بھی آگے کرسی تک جانا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، اور کیا حال ہوگا؟ تنہا انسان ہے، فطرت انسان کی ہے، یہ تو گھبراتا ہے، گھبراتا ہے، شام کو باہر نکلتے ہو گھبراتے ہو، یہ بے ایمانی کی علامت، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے اس نبی کو مانوس کرنے کے لیے، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کس کا انتظام کیا پتا ہے؟ جب اللہ سے بات کر رہے تھے، اچانک اس آپ کے نبی نے چپلوں سے چلنے کی آہٹ سنی، چپل سے چلنے کی آہٹ سنی، اب دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ سے استفسار کیا، یا اللہ من ہادا، یہ کون ہے؟ مجھے کوئی چپل سے پر چلتی ہوئی محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پتہ ہے بلال، یہ نبی، یہ تیرا غلام بلال ہے، ابھی تہجد کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، یہ بلال ہے جس کی چپل کی آواز اللہ کو اتنی پسند آ گئی، عرش و کرسی سے آگے بڑھا دیا ہے، پھر اپنے نبی کو اس سے تسلی دی، کیسے یہ ہو گیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ چاہتے ہو دنیا میں بھی سرخ روئی، آخرت میں بھی سرخ روئی، بس اس اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لو۔ یہ کوئی مشکل ہے دامن تھام لینا؟ نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ اور میرا جگر، ہمارے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں بھی اتنا ہی ہے، یہ کوئی مشکل ہے؟ آج تو ہمیں سنت پڑھنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، بہت مرتبہ شکایت سننے کو ملتی ہے۔ عام جمعے کے روز نماز پڑھنے جاتے ہیں، نہ پہلے کی سنتیں پڑھتے ہیں نہ بعد کی سنتیں پڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ دین کی 12 رکعت جو روات کی بہن جو پابندی سے پڑھ لے گا، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ رسول کریم رسول کا فرمان ہے۔ جھوٹ ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن تیرے نبی کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ تھام لیں گے کہ اس نبی کا
اسے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تھامنا ہے. تھامیں گے انشاءاللہ؟ تھامیں گے نا؟ قیامت تو آنا ہے. ہمیں انشاءاللہ ابو بکر کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے اور میری بیٹیوں کو فاطمہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے. وہاں قیامت میں کہا جائے گا یہاں ابھی ہم اس معاملے میں کیا پتا کون اللہ کو پیارا ہے اور کون اللہ کو پیارا نہیں ہے. قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور گناہگارو، دنیا میں تو میرے نیکوں کے ساتھ تم بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے. آج بس، آج نہیں. آج تم الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندے الگ ہو جائیں گے. جس کے لیے اشارہ ہو جائے گا بائیں ہاتھ نام اعمال لینے کا، وہ تو ناکام ہو گیا ہے. ہمیشہ کی سختی کے اندر ہے، وہ تو جہنم کی سختی کے اندر ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. پھینک دیا جائے گا اسے، پھینک دیا جائے گا. اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کا بھی عالم بنائے. آپ کو اندازہ ہوگا غصہ کتنا اللہ پاک یہاں دکھاتے ہیں. پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر، حطمہ کے اندر. پھر اپنے حبیب سے فرماتے آپ کو پتہ ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو جبریل جیسے فرشتوں نے 3000 سال تک بھڑکائی. کب تک؟ 3000 سال. پہلے 1000 سال تک بھڑکایا. موت امام مالک میں یہ جو آگ ہے یہ تو سفید ہو گئی. پھر 1000 سال اور بھڑکائی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2000 سال. جہنم کی آگ لال ہو گئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے بھی میرے منشے کے مطابق لال نہیں ہوئی ہے. پھر اور 1000 سال تک اس کو بھڑکایا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3000 سال. پھر اللہ پاک نے معائنہ فرمایا جہنم کی آگ کالی ہو گئی تھی. اللہ پاک نے فرمایا الآن اب یہ میرے منشے کے مطابق گرم ہو گئی ہے. جہاں پر پتھر بھی پگھل جائے گے کیا وہ سختی آسان ہوگی؟ ہم یہاں ٹاٹا گاڑی میں کبھی سفر کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو اپنے کولے پر ہاتھ رکھتے ہیں. میں فوکس ہے کیا ہے سیٹ اور سٹانگ. جسے سیٹ کی تنگی برداشت نہیں ہوگی قبر کی تنگی برداشت ہوگی. ابھی ہمیں جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کی گرمی برداشت ہوگی. جس کو اللہ نے بھڑکایا وہ برداشت ہوگی. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. جس کی لہر آدمی کے کلیجے تک پہنچ جائے گی مگر مرنے نہیں دیا جائے گا. لا يموت فيها ولا يحيا. یہ اس میں زندہ بھی نہیں رہیں گے اور مریں گے بھی نہیں. مریں گے بھی نہیں. جہاں کوئی آدمی مرتا ہے اس کو تعزیت کو جاتے ہیں نا، تعزیت کو جاتے ہیں. کیا وارثین خوش ہوتے ہیں مر گیا؟ ارے کسی بچے کی نظر ماں باپ خوش ہوتے ہیں مر گیا؟ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا خوش ہو جائے کہ مر گیا؟ نہیں. مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ وہ یارو وہ ایسی کائنات ہے، وہ ایسا دن ہے جہاں نافرمان اور گناہگار تمنا کرے گا کاش مجھے موت آ جائے. وہ تمنا اسے تم نعمت سمجھیں گے. اگر موت آ جائے نعمت سمجھیں گے. کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش اب موت آ جائے، کاش موت آ جاتی. لیکن موت نہیں آئے گی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر تمنا کرے گا ہائے کاش میں مر کے مٹی سے مٹی ہو جاتا. لیکن یہ ہونے نہیں دیا جائے گا. جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے ناکام، جو ایک مرتبہ جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب. ہمیں انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ کامیاب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اللہ پاک آپ کو اپنے سبجیکٹ میں کامیاب فرمائے. لیکن ایک نیت ضرور کریں انشاءاللہ آج سے. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. ہماری اس دھرتی میں ضرورت ہے مسلمان دنیاوی میدان میں بھی آگے ہوگا اور ایک کافر کو دکھائے گا انشاءاللہ مسلمان ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی آگے بڑھتا ہے. آپ کو جس سبجیکٹ میں بھی مہارت ہو، کسی کو سائنس میں، کسی کو میتھ میں، کسی کو جغرافی میں، کسی کو ہسٹری میں، کسی کو کسی اور چیز میں، اب یاد رکھو اپنے اس سبجیکٹ میں رہ کر آپ دین کی بہت خدمت کر سکتے ہو. بولو سائنس کے لحاظ سے ہمارے قرآن پر اعتراض ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ بولو ڈیفینس کسے کرنا ہے؟ وہ تو آپ ہی کو کرنا ہے نا. بولو جغرافی کے لحاظ سے آپ کے قرآن پر اعتراض ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
डिफेंस किसे करना है? वो आपको करना है। कंप्यूटर लैंग्वेज को लेकर तुम्हारे कुरान पर एतराज होता ही नहीं होता है। डिफेंस किसे करना है? वो तुम्हें करना है। बायोलॉजी को लेकर क्या कुरान पर एतराज नहीं होता है? डिफेंस कौन करेगा? वो तुम करेंगे। मैथमेटिक्स को लेकर क्या तुम्हारे कुरान पर एतराज नहीं होता है? डिफेंस किसे करना है? वो तुम्हें करना है। आपको ये आहद करना है, आहद करना है। आपको सिर्फ नंबरात के लिए नहीं पढ़ना है, फिर दाएं बाएं मुंह मार के नकल करके पास होने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपको ये आहद करना है, मुझे महारत होना चाहिए सिर्फ नंबरात हासिल करने के लिए नहीं, इस मैदान को पी के मुझे इसका शाहसवार बनना है। और शाहसवार बन के इस हवाले से जो भी मेरे नबी के दीन पर एतराज़ात होते होंगे, मुझे उनका दिफा करना है। पैसा इंशाल्लाह आ जाएगा। आपको इस मैदान डॉक्टर भी बनो, तनख्वाह कोई काटेगा नहीं आपकी, और इस नियत से डॉक्टर बनो तुम्हें अल्लाह के कुरान में बयान करदा हकीकत को बयान कर। फर्टिलाइजेशन तो आप पढ़ रही होंगी, क्या कुरान के में बयान नहीं किया गया? क्या आप उसको वादे नहीं कर सकते हो? बायोलॉजी स्टूडेंट मैं कहता हूँ, अगर वो हक अपने बायोलॉजी का अदा करे, वो एक मौलवी से ज्यादा दीन की खिदमत कर सकता है। सिर्फ उसके लिए बस कुरान पाक का तर्जुमा सीख लेना है। और उसके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मैदान हमवार है। आपके पास वो मौके हैं, आपके पास वो सोर्सेज हैं, और ये भी अवेलेबल हैं। ये भी आपके मोहतरम ये मेहमान से फरमा रहे थे, एक वक्त था जब ये कुरान पाक सीखने के मौके नहीं थे, जब तर्जुमा पढ़ने के मौके नहीं थे, जब ग्रामर सीखने के मौके नहीं थे। आज आपके पास सोर्सेज हैं, आप ग्रामर भी सीख सकते हैं इस तालीम के साथ, आप कुरान की तजवीद भी सीख सकते हैं इस तालीम के साथ, आप दोनों का संगम बन सकते हैं। उसके बाद आप बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर सब्जेक्ट जो भी आपका फेवरेट होगा उसमें महारत हासिल करके आप कुरान करीम की बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर सकते नहीं कर सकते। ये हमारे रबीउल अव्वल का और ये हमारे दीन का पैगाम है। मेरा नाम बिलाल है, किसी का नाम सलमान है, किसी का नाम इरफान है, किसी का नाम कुछ और है, किसी का नाम ज़हरा है, किसी का नाम ज़ैनब है, किसी का नाम फातिमा है, किसी का नाम आयशा है। याद रखो जिगर मेरा, एक वक्त था जब ये नाम किसी मुनाफिक के भी होते थे और ये नाम मोमिनीन के भी होते थे। अब मुझे अपने हाथ में है, मैं बिलाल मुनाफिक साबित कर दूं या मैं बिलाल मोमिन साबित कर दूं, ये मेरे हाथ में है। अगर किसी का नाम आयशा है तो उसको साबित करना है, आयशा तू तो 1500 साल पहले थी, आज भी इंशाल्लाह आयशा है जो तेरे किरदार को जिंदा करेगी। आज भी फातिमा है जो फातिमा तेरी हया की पासदारी करके लोगों को दिखाएगी, दुनिया को दिखाएगी नहीं। हया और फातिमा के पर्दे को लेकर भी दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। पर्दा कर भी डॉक्टर बना जा सकता है, पर्दा करके भी इंजीनियर बना जा सकता है, पर्दा करके भी ऑफिसर बना जा सकता है, पर्दा करके भी दुनिया के मैदान का शाहसवार बन के ये दीन का भी शाहसवार बन सकता है और बन सकती है। आप आज हसन हुसैन का नमूना पेश कर सकते हो। ओ जिगर गोशो, आप आज भी बिलाल हबशी का नमूना पेश कर सकते हो। आप आज भी क्या दीनदार के पीछे रहता है? हमारे दीन की तो खुसूसियात हैं, हमें अल्लाह की रजा के लिए इबादत करना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली इसके मनाफे और फवाइद हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। सजदा करोगे, हमारे नबी का फरमान है, तुम्हारी ज़हानत बढ़ जाए। सजदा करेंगे, ज़हानत बढ़ जाए। आप दुरूद पढ़ेंगे, आपका दिल नर्म हो जाएगा। आप नेकियों का ख्याल करेंगे, हया का ख्याल करेंगे, आप अखलाक का ख्याल करेंगे, आप सलाम की आदत डाल देंगे। तकब्बुर से नबी ने नजात की जमानत दी है। नबी ने फरमाया, जिस शख्स में सलाम करने की आदत हो वो कभी भी मुतकब्बिर नहीं हो सकता है। तकब्बुर कितनी बड़ी लानत मालूम है ना? अपने अंदर इजाजत या आदत डाल दो सलाम करने की। ये नहीं कि आपको वाले साहब आ गए सलाम किया, ये नहीं कि आपको उसका जो मोहतरम आ गया सलाम किया, तो है आपस में सलाम करने की आदत डाल। आपको क्यों शर्म आए इस सलाम आपस में करने की? दोस्त मिल गया, सलाम करने में शर्म क्यों आए? अरे सलाम तो दुआ है ना। क्या पता दिन में किसके लिए मेरा सलाम कबूल हो जाएगा। अगर कि मुझे 100 लोगों ने सलाम किया है, क्या पता कि मुझे किसका सलाम कबूल हो जाएगा। अगर मेरे बारे में किसी एक का सलाम कबूल हो गया, सलाम का मतलब क्या है? हर शर से अल्लाह अता फरमाए, हर तरह का खैर अल्लाह अता फरमाए, ये तो सब कुछ हो गया है। अगर एक का सलाम कबूल हो गया है, फायदा हो गया नहीं होगा। और अगर मैंने सलाम किया है, फरिश्ते वो दुआ मेरे लिए करते हैं, फरिश्ते वो दुआ मेरे लिए करते हैं।
میں آپ کے لیے دعا کروں گا، فرشتے وہ دعا میرے لیے کرتے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن فرشتے کی دعا میرے لیے قبول ہے۔ بس نہ رہی نا، کچھ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ٹائم نہیں ہے، کچھ اور باتیں بھی شاید ہم عرض کرتے، دل تو بہت چاہتا ہے، یہاں آ کے بڑی بڑی خوشی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شروع فطر سے حفاظت فرمائے، اللہ پاک اساتذہ کو اور مزید اخلاص و عنایت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو دنیا کی آخری اخروی ترقی عطا فرمائے، اپنی رضا سے اللہ پاک ہم سب کو نوازے، اللہ پاک امت کے حال پر رحم فرما، اللہ کا امت کے حال پر رحم فرما۔ مولا باطل ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہا ہے، مولا ہم سب کمزور ہیں، مولا شیطان نے ہمیں جما کے رکھ دیا ہے، مولا نفس میں سوال ہو گیا ہے، مولا ہمیں تو دین دنیا میں اب امتیاز ہونا ختم ہو گیا ہے، مولا تو جانتا ہے، مولا تیرے بغیر ہمارا کوئی سہارا نہیں، مولا تو ہمارا کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، مولا تو ہمارا کافی ہے، شافی ہے، مولا ہمارے دل کے رازوں کو پورا فرما، حاجات کو پورا فرما، اور امت کے حال پر رحم فرما، مولا اس امت میں مولا ہماری کشمیر کی دھرتی کے حال پر رحم فرما، مولا امیر کبیر رحم اللہ کا احسان ہے، ہم آج مسلمان کہلانے کے لائق ہے، مولا اس کی لاج کا مولا واسطہ دیتے ہوئے مولا ہمیں اس طریقے پر قائم دائم فرما، اپنے نبی کا طریقہ عطا فرما، قرآن و سنت کا طریقہ عطا فرما، اسلام و ایمان کی بہار دکھا مولا، اسلام و ایمان کی بہار دکھا، علم نافع عطا فرما، علم اظہار سے حفاظت فرما، مولا علم دنیاوی علم میں مولا اپنے دین کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، معرفت عطا فرما، مولا ان گناہوں میں سے طلبہ طالبات میں سے جس کی زندگی مولا جو بھی مقصد ہے مولا بہتری کے ساتھ خیر کے ساتھ پورا فرما، مولا خیر کے ساتھ پورا فرما، اپنے نبی کی خدمت میں لگا دے، قرآن کی خدمت میں لگا دے، ایمان کی خدمت میں لگا دے، مولا شرور فتن سے حفاظت فرما، مولا ان بیٹیوں کی آنچل کی حفاظت فرما، ان کے دوپٹے کی حفاظت فرما، ان کے دوپٹے کی حفاظت فرما، مولا ان ہمارے مولا ان طالبوں کی طلباء کی مولا حفاظت فرما، مولا بلال جیسا مولا دل نصیب فرما، صحابہ جیسا دل نصیب فرما، وہ ایمانی کیفیت عطا فرما، تو فخر کرے مولا، تو فخر کرے مولا، اپنی رضا نصیب فرما، اپنے اس حبیب کی رضا نصیب فرما، رضا نصیب فرما، رضا نصیب فرما، مولا قرآن کا جذبہ عطا فرما، اپنے احکام کی مولا شوق ذوق عطا فرما، گناہوں کی نفرت عطا فرما، بے حیائی دور فرما، بے شرمی دور فرما، شرم و حیا عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما، حاضرین غائبین مولا جس نے دعا کے لکھا ہے یا امید ہے یا کہا ہے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، مولا جو بیمار ہے مولا سب کو شفا عطا فرما، حاضرین میں ساتھیوں میں مولا جس کے دل میں جو حاجت ہے مولا خیر سے پورا فرما، خیر سے پورا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما، سب دعائیں قبول فرما، وفاظ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی